السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 20ویں کلاس ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگ مشورہ کر کے بتا دیجیے گا۔ ابھی تک جو ہم نے کلاسز کی ہیں نا، کلاس 1 سے لے کے 21 تک 21 کلاسیں جو ہماری ہوئی ہیں۔ لاسٹ سیشن جو ہم نے کیا تھا، اس سیشن میں ان پوری 21 کلاسوں کا ایک خلاصہ کرا دیا تھا۔ آیا اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس وقت تو یوٹیوب پہ اصل میں تھی نہیں یہ کلاسز نا۔ اب یہ کلاسز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں۔ اگر خلاصے کی پھر بھی ضرورت کوئی محسوس کریں آپ لوگ، زیادہ میجورٹی، تو پھر ایک خلاصہ کر دیں گے، ورنہ خلاصہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جو چیز جس کو چاہیے وہ یوٹیوب کی کلاس میں جا کے دیکھ لے، پچھلی ہر کلاس کی جو ہے وہاں ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ ایسے مشورہ کر کے بتا دیجیے گا۔ آج ہماری کلاس ہے 22 کا بھی پارٹ اے ہے۔ آج کا عنوان ہمارا یہ بس سمجھیں انتہائی اہم ترین عنوان ہے۔ یوں سمجھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں جیسے حروف کی صفات کو اگر 50% دے دیں نا نمبر، کہ 50% حروف کی صفات کے ساتھ حروف کو ادا کرنے میں قرآن پاک کی تلاوت میں خوبصورتی اور حسن آتا ہے، اور تجوید جسے کہا جائے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور ورتل القرآن ترتیلا، اس آیت کے مصداق ہم ٹھہرتے ہیں۔ 50% اگر اس کا ہے تو 50% یہ غنہ اور مد کا ہوتا ہے۔ غنہ جو ہے یہ 40% وزن اندازن سمجھے کہ ہوتا ہے، کیونکہ غنہ جو کرے اس کی تلاوت بالکل الگ، اور جو غنہ نہ کرے اس کی تلاوت میں بس بالکل جان سی نہیں رہتی۔ تو یہ غنہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں درخواست یہی سب سے کروں گا کہ دیکھیں آپ لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں نا، ان کا پڑھنے کا فائدہ جب بھی حاصل ہوگا جب اس کی مشق بھی کریں، اور انہیں ایک ہفتے میں اپنے پکا کر لیا کریں۔ یہ کلاسز ہم روزانہ بھی کر سکتے تھے، یہ جو گیپ دیا ہے نا 5 دن کا 4 دن کا، یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ جو کلاس میں سیکھیں یہ ایک ہفتے میں ہم اپنے سبق سے پورا کر لیں، اور جو ہمیں ایکسرسائز دی جائے اس سے بھی ہم اس کو سیکھ جائیں۔ تو اس کے لیے سبھی کوشش کیا کریں، تھوڑا سا وقت، زیادہ نہیں، اگر آدھا گھنٹہ بھی روزانہ دے دینا قرآن کے ساتھ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم گزار لیں، تو یہ وقت آخرت کے اعتبار سے بھی قیمتی ہو جائے گا اور سبق کے اعتبار سے بھی قیمتی ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہم اپنا معمول بنائیں، اہمیت دیں۔ دنیا کی جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، اگر اس کو بھی ہم اہمیت دیں گے اس کے لیے ہمارا وقت نکلنے لگے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ہم غنہ کی کلاسز جو ہیں 4-5 ہوں گی، تو یہ پہلی کلاس ہے غنہ کے عنوان کی. ابھی دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس میں کیا عام چیزیں دیکھیں گے. پہلا حصہ ہمارے اس کورس کا تجوید قرآن ہوتا ہے، اسی سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں یہ 2 ایکسرسائزز ہیں جو ذرا سمجھنے میں شاید مشکل ہو گئی. پہلی ایکسرسائز یہ تھی جس کے اندر ہم نے یہ 2 کام دیے تھے. پہلا کام تو یہ تھا قرآن پاک سے حمزۃ الوصل کی مثالیں تلاش کرنی تھیں 10. حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کیا مطلب؟ وہ حمزہ جو درمیان سے ہٹ جائے، اس کی 10 مثالیں تلاش کرنی تھیں. اس میں تو زیادہ شاید دشواری نہیں ہوئی، لوگوں نے تلاش کر لی. ٹھیک ہے، اس کی حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کے نام میں چھپا ہوا ہے. دیکھیں حمزہ تل جو کر رہے ہیں نا، یہ الف بی سے ہٹ رہا ہے. اصل میں کیا تھا؟ حمزہ الوصل، یہ لفظ تھا، لیکن یہ الف جو ہے یہ ہٹ رہا ہے نا، جو حمزہ ہٹ رہا ہے درمیان سے، یہی چیز ہمیں ڈھونڈنی تھی. تو خیر یہ اچھا خاصا لوگوں نے صحیح کر لیا ہوگا، ڈھونڈ بھی لیا ہوگا. لیکن یہ جو دوسرا سوال ہے نا، یہ آپ لوگوں کی جو بھی کاپیز آئی تھی اس میں میں نے دیکھا تو یہ اس کو سمجھنے میں شاید تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. غلطی کیا ہوئی؟ اس میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ سوال پوچھا کیا جا رہا ہے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ الف کو حمزہ بنائیں. جہاں پہ الف ہے کیا مطلب ہے؟ اس پہ زیر زبر پیش پہلے سے موجود نہ ہو. ہمیں وہ مثالیں تلاش کرنی ہیں جن میں پہلے سے زیر زبر پیش موجود نہ ہو اور ہمیں لگانا ہو ان مثالوں میں کہ ہم وہیں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں. تو اب اس الف کو ہم حمزہ کیسے بنائیں گے؟ اس پہ ہم یا تو زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے. تو یہ ہمیں تلاش کرنی تھی ایکسرسائزز میں. تو اب یہ تو ہمیں قاعدہ آتا ہوگا جب ہم الف کو حمزہ بنا سکتے ہیں، ورنہ پہلے سے بنا ہوا ہے، پہلے سے اس میں الذین میں پہلے سے حمزہ پہ زبر لگا ہوا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں. یہاں تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ الف لکھا ہوا ہو، اس پہ زیر زبر پیش نہ ہو، ہم وہیں سے تلاوت شروع کر رہے ہوں. اب اس الف کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر سے پڑھیں، زیر سے پڑھیں، پیش سے پڑھیں. اور اس کی پہچان کے لیے ہم نے پھر یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیں اس طرح پہچان کرتے ہیں، اس طرح پہچان کرتے ہیں. الف کو حمزہ بنانے کا قاعدہ، الف کے بعد والا حرف اگر لام ہو تو الف پہ زبر لگا کے زبر والا حمزہ بنائیں گے. اگر چاہے یہ لام پڑھا جا رہا ہو چاہے نہ پڑھا جا رہا ہو، بس موجود ہونا چاہیے، ہمیں دکھ جائے گا الف کے برابر میں لام ہے تو ہم بس اس کے اندر زبر لگا دیں گے. اگر لام وہاں نہ ملے تو اس سے اگلے حرف پہ اگر پیش ہے تو ہم الف پہ پیش لگا دیں گے. دیکھیں زبر لگانا بھی سیکھ گئے، پیش لگانا بھی سیکھ گئے. یہ دونوں باتیں نہ ملیں، نہ تو الف کے بعد لام ملے نہ تیسرے حرف پہ پیش ملے، بس پھر زیر لگا دیں، ختم. اتنا آسان سا کام ہے، سمجھ کے کریں گے تو بہت آسانی سے مل جائے گا. ہر وہ مقام ڈھونڈیں جہاں الف سے آیت شروع ہو رہی ہو اور پھر اس مقام کو دیکھ کے اس میں زبر زیر پیش لگا لیں ان پہچانوں کے ساتھ. ان کی پہچان کر کے زبر زیر پیش لگا لیں. تو یہ سبھی ٹھیک کر لیجئے گا. جو بھی میں نے ابھی دیکھی کاپیز ان میں کہیں میں یہ غلطیاں ہیں، وہ سمجھ نہیں سکے سوال ہے کیا. اچھا پھر ہماری لاسٹ جو کلاس تھی اس میں ہم نے لکھنے اور پڑھنے میں فرق کیے تھے. اس میں 2-3 سوال آئے ہیں سامنے. ان میں سے ایک جواب تو پہلے کا یہ ہے جو یہ ہم نے پڑھا تھا نا، سب سے مشکل لفظ ہے یہ، جس کو پڑھتے ہی تقریباً 90-95% لوگ غلط ہیں. اس کا مقام بتا دیا. دیکھیں آپ پورے قرآن میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ سورہ حجرات میں آیت کا نمبر ہے 11. سورہ حجرات آیت نمبر 11، بس اس میں تلاش کر لیجئے گا، وہاں لکھا ہوا ہے یہ. اور یہ جیسے یہاں لکھ کے دکھا رہے ہیں نا رنگ بدل کے، تو یہاں شاید آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. لیکن وہاں جب یہ سیاہ رنگ سے ہی لکھا ہوا ہے، کالے رنگ سے لکھا ہوا ہے، وہاں پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں کیسے لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ بئسل اسم، اور ہے کیا؟ بئس الاسم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مقام آپ کو بتا دیا. آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو کھول کے ہر ایک اس کو ضرور دیکھ لیں. اور اگر آپ کے ایسے قرآن ہیں جو مخصوص ہیں، گھر پہ آپ انہی سے پڑھتے ہیں، تو یہ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیں.
تاکہ نظر آئے کہ ہاں جی اسے توجہ سے پڑھنا ہے. 5-6 دفعہ جب توجہ سے پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ ایک ایکسرسائز آپ کو موبائلز پہ تو مل گئی ہوگی, تھوڑا سا اس کو سمجھا بھی دیں. دیکھیں یہ جو ہے نا لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت, انا لکھا ہوا ہوتا ہے, الف پڑھنا چاہیے. الف ہر وہ پڑھا جاتا ہے جس سے پہلے زبر آئے, تو ظاہر ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. لیکن جہاں بھی یہ آئے, قرآن کے تجوید کا یہ اصول ہے, جہاں بھی آئے اسے انا 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 کر کے پڑھتے ہیں, انا نہیں کریں گے. اب ایسے لفظ قرآن میں ہم پہلے تو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے پھر انہیں پڑھیں صحیح کر کے, تاکہ ہماری مشق پکی ہو جائے. مشق پکی ہو جائے. 10 مثالیں ڈھونڈ لیں, 20 ڈھونڈ لیں اور انہیں لکھ لیں کہ قرآن میں اس جگہ پہ یہاں آیا ہے. اپنے اگر وہی میں نے کہا نا ہائی لائٹر ہو آپ کا, ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیا کریں قرآن میں کہ بھائی یہ چیز کو ذرا توجہ زیادہ بڑھانی ہے. ویسے تو سارے ہی توجہ سے پڑھنا ہے, یہاں توجہ اور بڑھا دینی ہے. انا لکھا ہوا ہے, ہمیں انا نہیں پڑھنا, انا پڑھنا ہے, انا انا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ یہ آپ لوگ اچھی طرح تلاش کر سکیں اور یہ اصول یاد رکھ لیں. اس کا جو نتیجہ تھا وہ بھی یہاں دوبارہ لکھ دیا. قرآن میں ہمیشہ لفظ انا, اس کو انا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی ایک پکی ہو گئی. اب یہ ایک ایکسرسائز اور ہے, اس میں کیا ہے, یہ صرف آپ کو ساری تفصیل دے دی گئی ہے, ساری تفصیل دے دی گئی. ہم نے بتایا تھا لکھنے پڑھنے کے فرق میں ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. بس جس پہ یہ چھوٹا سا دائرہ بنا اس حرف کو نہیں پڑھتے, اس حرف کو نہیں پڑھتے. تو بس یہ چھوٹے دائرے والے بھی ذرا ہم دیکھ لیں نا, ہمیں بھی پہچان میں آ جائیں. یہ قرآن پاک میں 18 مقام ہیں. ان مقاموں کو اپنے قرآن میں ہم ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر لیں, یا پھر جیسے یہ یہاں لکھے ہوئے کم از کم ان مقام پہ ہم جا کے ڈھونڈ لیں. دیکھیں سورہ آل عمران کے آغاز میں ہی ہے, شروع ہی ایسے ہو رہا ہے. یہ الف اللہ کا نہیں پڑھا جاتا, اس پہ چھوٹا دائرہ بنا ہوا ہے. ایسے ہی چوتھے سپارے میں یہ چھٹا رکوع ہے, آیت کا نمبر ہے 1, پہلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں بھی جا کے دیکھیں یہ دائرہ بنا ہوا ہے. ایسے یہ بہت سب جگہوں پہ ملتے رہیں گے. سورہ کہف میں بھی ملتا ہے اور کئی جگہوں پہ ملتا ہے. تو ہم ان جگہوں کو جہاں جہاں ہیں ذرا سا, کیونکہ یہاں پہ لکھ دیا گیا, بتا دیا گیا, تو ہم ان جگہوں کو سارے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے آج کے موضوع پہ آتے ہیں. غنہ. اب یہ اس کے اندر جب ہم سیکھیں گے نا تو یہ اس لفظ کے اندر ہی اس کی صفت چھپی ہوئی ہے. دیکھیں, ایک میں کہوں غنہ اور ایک میں کہوں غنہ. اب یہ ناک میں آواز لے کے چلے گئے نا, یہ جو ناک میں آواز تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرائی ہے, روکی ہے, یہی ہے غنہ. دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. غنہ, ناک میں آواز کو گم کرنا یا چھپانا, یا یوں کہہ لیں ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک کے رکھنا. ناک میں آواز کو روک کے رکھنا. اب یہ کب کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے, اس کی پہچان کیسے ہوگی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اب ہمیں غنہ کرنا ہے. تو اس کے سارے قواعد اور اصول اب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, ناک میں آواز کو گم کرنا. کوئی بھی ہم سے پوچھے غنہ کسے کہتے ہیں, تو ہمارا جواب ہوگا بھائی ناک میں آواز کو چھپا لو, گم کر لو, ہولڈ کرا دو, روک لو, ساری تشریحات ہیں. کچھ بھی کہہ دیں گے, بس ناک میں جانی چاہیے آواز, اور تھوڑی دیر ناک میں ایک جیسے باجا سا بجے گا, ایک تھوڑی بانسری سی, تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرے گا, بس وہ اس طرح کی آواز بنے گی. اب دیکھیں, کیا ہر حرف پہ غنہ ہوتا ہے؟ جواب کیا ہے, نہیں, ہر حرف پہ غنہ نہیں ہوتا. غنے کی قرآن پاک میں صرف 2 ہی حرف ہیں, ایک میم ہے اور ایک نون ہے. میم اور نون, یہ ہمیں پکا کر لینا ہے کہ جی میم پہ غنہ ہوگا یا نون پہ غنہ ہوگا. اب کیا ہر میم پہ اور ہر نون پہ غنہ ہوگا؟ نہیں, وہ بھی نہیں ہے, اس کی بھی شرط ہے. حرکات غنہ وہ بھی 2 ہیں,
یا تو ان پہ تشدید ہو، مشدد ہو، یا پھر یہ ساکن حالت میں آ جائیں. یا تو میم پہ تشدید ہو، یا پھر میم ساکن حالت میں ہو، یا تو میم نون پہ تشدید ہو، یا پھر نون ساکن حالت میں ہو. ان 4 صورتوں میں غنہ کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ حالتیں کتنی ہو گئیں؟ 4. میم تشدید والا یا تو ہو، نون تشدید والا آ جائے، میم ساکن آ جائے، نون ساکن آ جائے. اب ان 4 حالتوں کے آنے میں ہم تھوڑا اپنی توجہ بڑھائیں گے. قرآن کی تلاوت میں جب بھی میم تشدید کا آ جائے، نون تشدید کا آ جائے، میم ساکن آ جائے، نون ساکن آ جائے، ہمیں اپنی توجہ کو بڑھا دینا ہے. ہم فوراً الرٹ ہو جائیں. سب سے پہلے تو میم اور نون آئے ہم پہلے ہی الرٹ ہو جائیں اور بہت چوکنے ہو جائیں. بھائی میم نون آ رہا ہے، میم نون آ رہا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیں گے کیا تشدید والا آ رہا ہے، ساکن والا آ رہا ہے. اگر تشدید والا ساکن والا آ رہا ہے تو پھر ہم اس کے رولز میں جائیں گے. اگر نہیں آ رہا تو بس پھر آگے چلے جائیں گے. اگر نہیں آ رہا تو کچھ بھی نہیں کریں گے، غنہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ تو ہمارے اب تک کا غننے کا سبق میں 2 حرف ہیں جن پہ غنہ ہوتا ہے. 2 ہی حالتیں ہیں، 2 ہی اس کی حرکات ہیں. حالتیں 4 بن جاتی ہیں کیونکہ میم بھی دونوں حالتوں میں آ سکتا ہے حرکات میں، اور نون بھی دونوں حرکات میں آ سکتا ہے. تو اس طرح 4 حالتیں بن جاتی ہیں. اب ان کو ہم سیکھتے ہیں کہ وہ 4 حالتوں میں کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں اور کیسے کیا جاتا ہے وہ غنہ. پہلی 2 حالتوں میں یہ دیکھیں، میم تشدید آ جائے، نون تشدید آ جائے. مشدد کہتے ہیں اس حرف کو جس پہ تشدید ہو. تو ہم یوں کہہ لیں میم تشدید یا کہہ لیں میم مشدد، ایک ہی بات ہے. تو میم تشدید، نون تشدید اگر آئے گا تو کیا کریں گے؟ میم اور نون تشدید والا آ جائے، ہمیشہ ہمیشہ غنہ ہوگا، چاہے آگے پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہو. میم جب بھی آیا اس پہ تشدید ہے، ہمیں غنہ کرنا ہے. نون جب بھی آیا اس پہ تشدید ہے، ہمیں غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئے. آج میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اور اس کی اب مثالوں سے اس کو آگے سمجھتے ہیں. دیکھیں میم مشدد کی مثال یا میم تشدید والے کی مثال، یہ اما. اگر میں یوں پڑھوں اما تو میں نے پھر غنہ نہیں کیا. غنہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا ہے. اما ثم. اچھا اسے کوئی لمبا بھی نہ کرے کہ آگے الف جوڑ دے. ثم یوں نہیں کرنا، ثم یوں نہیں کرنا. جتنا حرف ہے اتنا ہی ادا کرنا ہے. اگر ہم نے الف لگا دیا تو الف مدہ بنا دیا، معنی ہی بدل جاتے ہیں، کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو اس کو جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس توجہ کے ساتھ. جیسے ہی میم ہمیں ملے اور اس پہ تشدید ہو، بس غنہ کرنا ہے. آگے پیچھے کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی مثال کے اندر نون کی بھی ایک مثال آ گئی ہے. دیکھیں نون پہ تشدید ہے یہاں پہ، تو ہے تو یہاں آنی چاہیے لیکن ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم بغیر غننے کے پڑھیں تو کیسے ہوگا؟ انِّنَّبَئِل. اب اس میں غنہ تو ہو نہیں رہا. غنہ کریں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ انِّنَّبَئِل. اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ غنہ ہے. بس یہی سارا فن ہے، یہی ساری خوبصورتی ہے تلاوت کی. جس نے یہ چیز سمجھ لی اور اس کی مشق شروع کر دی، اب یہ پورا 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس. اس سے اگلا غنہ وہ ہم اس کے بعد سکھائیں گے. اس 1 ہفتے میں تو قرآن کی تلاوت جتنی بھی کریں، قرآن کی تلاوت جتنی بھی کریں، نماز جتنی بھی پڑھیں، ہر نماز میں توجہ یہ رکھیں کہ جی میم تشدید آ جائے، نون تشدید آ جائے، بس ہمیں غنہ کرنا ہے.
یہ والی ایک ہفتے مشق کرنی ہے، یہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. نون تشدید کی مثال دیکھیں، آخری سورہ جتنے بھی یہ آیت کے ختم ہیں ہر ایک کے اوپر نون تشدید آ رہا ہے. اس سورہ میں ہر آیت جب ختم ہو رہی ہے تو ناس کا لفظ آ رہا ہے اور اس پہ نون پہ تشدید ہے. تو ہم اگر بغیر تشدید پڑھیں تو کیسے ہو جائے گا؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. اب نہیں کیا ہم نے غنہ، اور غنہ کر دیں تو کیسے ہو جائے گا؟ قل اعوذ برب الناس. دیکھیں کتنا فرق آ گیا نا، پڑھنے میں، سننے میں، ہر چیز میں. ایک دم جسے کہنا ہے ایک اندر سے آدمی کو ایک زبردست خوشی سی ملنی شروع ہو جاتی ہے جب اس کی تجوید میں یہ چیزیں آ جائیں. اگلا ملک الناس، اب نہیں کیا غنہ کریں گے تو کتنا پیارا ہو جائے گا. ملک الناس. اب دیکھیں یہ تجدید میں ناک میں تھوڑی دیر کے لیے بس نون پہ غنہ کر دیا. الہ الناس. اب یہ ناک میں روک رہے ہیں نا، بس یہی پیدا کرنا ہے، یہی پیدا کرنا ہے کہ میم تجدید نون تجدید جب بھی آ جائے ہمیں ناک میں اس آواز کو تھوڑی دیر روکنا ہے اور گونج پیدا کرنی ہے. ایک طرح کی جھنجھناہٹ سی آ جائے گی آواز میں، بس وہ پیدا کریں گے، وہی غنہ کرنا ہے، وہی غنہ ہے. اور مثال دیکھتے ہیں. درود شریف ہم روز پڑھتے ہیں. کمال یہ ہے کہ اس کے اندر میم اور نون تشدید دونوں کئی دفعہ آئے ہیں، کئی دفعہ. اب ہم نے یہاں پہ اسی لیے نشاندہی کر دی. دیکھیں اس میں تقریباً 10 جگہوں پہ ہیں، 10 جگہوں پہ، 3 یہ رہے، 3 یہ، 6 7 8 9 10 10 جگہوں پہ آ رہے ہیں میم تشدید اور نون تشدید. اب ہم پورا درود شریف تو شروع میں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ صرف انہی لفظوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں پہلا اللہم. اب یہ ہم اپنی نماز میں درود شریف جب پڑھیں نا تو اس کو توجہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں میم تشدید پہ غنہ کرنا ہے. ایسے یہاں پہ محمد، پھر ایسے یہاں پہ بھی محمد، پھر یہاں پہ انکا، یہاں پہ حمید مجید. یہاں پہ دیکھیں اللہم محمد انکا حمید مجید. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ چیز کی توجہ آج بالکل اپنی ساری توجہ اس پہ لے آئیں کہ ہمیں ایک سبق آج جو سیکھ رہے ہیں، نون تشدید جب بھی ملے، میم تشدید جب بھی ملے، ہمیں اس پہ غنہ کرنا ہے بس. اور غنہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھ گئے. تھوڑی دیر ناک میں آواز لے جانی ہے، ناک میں لے جا کے اسے روکنا ہے ناک میں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہماری ایک مشق ہو گئی. اب دیکھیں ایک صفحے میں خالی ہم نے آپ کو دکھانا تھا، ایک صفحے میں جتنے بھی نیلے رنگ سے ہے نا نظر آ رہے ہیں آپ کو، پتہ نہیں وہاں کلر میں آ رہا ہے نظر کہ نہیں، ویسے دکھ رہا ہوگا. جہاں جہاں بھی یہ تجوید کے قرآن کی خوبی ہوتی ہے، انہوں نے وہ سارے کام ہمارے لیے کر دیے ہوتے ہیں تاکہ ہم توجہ آسانی سے کر لیں. اب دیکھیں انہوں نے نون تشدید تھا، یہ پہلا آ رہا، اس کو نیلے رنگ سے کر دیا. یہ میم تشدید ہے، یہ بھی الگ رنگ سے کر دیا. یہ نون تشدید ہے، الگ رنگ نیلے رنگ سے کر دیا. یہ میم تشدید ہے، الگ رنگ سے کر دیا. میم تشدید ہے، نون تشدید ہے،
جہاں جہاں بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں میم تشدید ہے، نون تشدید ہے، یہ سب جتنی بھی جگہوں پہ آ رہے ہیں ان کو نیلے رنگ سے کر دیا، نیلے رنگ سے کر دیا. ٹھیک ہے، تو بس ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے. یہاں تو رنگ سے پہچان رہے ہیں، ہمیں اپنے قاعدے سے پہچاننا آ جائے. قاعدہ بس ہمیں پتا ہو، نون پہ تشدید آ گیا، ہمیں غنہ کرنا ہے، ہمیں غنہ کرنا ہے. اب جتنے بھی غننے والے لفظ ہیں ان کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. دیکھیں بغیر غننے کے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ لیطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، لیطمئن قلبی. اب نہیں غنہ کر رہے، اور کر لیں تو کر لیں لیطمئن قلبی، لیطمئن قلبی. کتنا فرق ہو رہا ہے یہ دیکھیں. فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ. اب غنہ نہیں کیا تھا، اب کرتے ہیں فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ، ثُمَّ اجْعَلْ. وہاں رک جائیں گے بس، جیسے بالکل کسی نے ہمیں روک دیا ہے اور اب ہمیں پہلے غنہ ادا کرنا ہے، پھر گاڑی آگے بڑھے گی. یہاں دیکھیں جبل منہن، جبل منہن. اب یہ جہاں جہاں آ رہا ہے بس میم تشدید نون تشدید جیسے دکھے ویسے ہی بس غنہ کر دیں گے. ثمد، ثمد، ثم ادعوهن، ثم ادعوهن. یہ سمجھیں گے نا، یہ اتنا اچھا لگے گا. ایک غنہ سیکھیں گے تو اگلا سیکھنا آسان ہوگا، ورنہ اگر ایک نہیں سیکھا تو اگلا والا اور پچھلا والا ایک دوسرے میں چلے جائیں گے، پھر ہمیں سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ابھی تو پورے ایک ہفتے آج سے سیکھا ہے، آئندہ پیر تک یہ ہم پکا کر لیں، اتنی دفعہ دیکھیں، اتنی دفعہ پڑھیں کہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ جی جب بھی میم تشدید آئے گا، نون تشدید آئے گا، ہمیں غنہ کرنا ہے، اور بغیر غننے کے ہم جانے نہ دیں، آگے تلاوت بڑھنے نہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کریں گے. یہاں پہ دیکھیں ان اللہ، ان اللہ. پھر یہاں آخر میں دیکھیں ثم، ثم، اور یہ منو، منو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں یہ مشق اور یہ چیز بہت ہی محنت سے اس ایک ہفتے میں کرنی ہے، تاکہ ہم یہ سیکھ جائیں. پھر اپنی تلاوت میں خود پڑھ رہے ہوں گے نا، خود ہی مزہ آ رہا ہوگا، اتنا لطف آ رہا ہوگا دل ہی نہیں کرے گا. ایک ایک سپارہ ہم پڑھ جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ایک سپارہ پڑھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لطف اور سرور ملنا شروع ہو جائے گا، سرور ملے گا. اب اس کے اندر اگر یہ ہمیں دیکھیں، یہ وہ اسی سے ملا وہی کام ہے کہ ہمیں غنہ اور اس کی قسمیں تلاش کرنی ہے. قرآن پاک سے کم 10 میم تشدید والے غنے تلاش کر لیں اور 10 ہی نون تشدید والے. ابھی ہم نے جو دکھایا آپ کو اسی صفحوں میں ہی، ہر ایک صفحے 2 صفحے میں ہی آپ کو مل جائیں گے، بہت لمبا چوڑا نہیں ڈھونڈنا پڑے گا. میم تشدید نون تشدید 10 تو کم ہے، 20 ڈھونڈ لیں، 20 ڈھونڈ لیں. جس نے جتنی مشق کر لی اس کو اتنا اچھا آ جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گا اور کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ایکسرسائز سبھی کر لیں، سبھی کر لیں. پچھلی اگر رہ بھی گئی ہیں نا، پچھلی والی ساتھ ساتھ بعد میں کرتے رہیں. کم از کم جو کرنٹ ابھی فوری ہے وہ تو کریں، وہ تو کریں. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، اس میں دیکھیں الحمدللہ ہمارا یہ حصہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، مسنون نماز ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. اور ہم نے یہ کتابیں بھی نماز کے لیے آپ کو بھیجی ہیں. یہ 2 کتابوں کے علاوہ
ایک دو تین کتابیں اور بھی تھیں جو ذرا لگ رہا تھا، خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک کتاب تھی، تو وہ ہم نے اس لیے تصویروں کے خاکوں کے ساتھ ہے، تصویر تو نہیں خاکوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اسی لیے بھیج دیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے پڑھنا دیکھنا، دیکھ کے پڑھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو پھر نمازوں میں وہ ہمارے وہ چیزیں آ جائیں، ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ اچھا کیوں ہو جائے؟ سوال یہ بھی ہے کہ ہماری نماز فرض نماز ہے، فرض ادا کریں، واجب ادا کریں، بس کافی ہے۔ سنت کے مطابق کیوں ہو جائیں؟ جس سنت کے مطابق اس لیے ہو جائیں کہ نماز ایک تو ہم پہ ذمہ داری ہے، ہم پہ فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یعنی ہمیں کام دیا گیا وہ کام ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو ہم جسے کہیں کہ جی پاسنگ مارکس لینے ہی لینے ہیں ورنہ پاس ہو کے اگلی کلاس میں جائیں گے ہی نہیں، تو ایک تو وہ ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ جی پاس تو ہوئے لیکن پاس ہونے کے ساتھ کچھ انعامات بھی مل جائیں، کچھ انعامات بھی مل جائیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک کلاس میں 50 بچے ہیں، وہ 50 کے 50 امتحان دے رہے ہیں، اب امتحان میں 50 میں سے 40 ایسے تھے جو پاس ہو گئے، تو یہ 40 کے 40 کو کوئی پھر انعام بھی ملتا ہے؟ نہیں، انعام کن کو ملتا ہے؟ انعام ان کو ملتا ہے جو ان 40 میں سب سے بہتر انداز میں اس کے جوابات لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے کلر پینسل، کلر مارکر، کٹ مارکر اور ہیڈنگز، اور اگر کوئی ادب کی چیزیں تو اس میں اشعار، اس طرح کی چیزیں اور ریفرنسز، اس طرح کی چیزیں جب اس میں اضافی ڈال دی ہوتی ہیں نا، وہ اضافی چیزیں لگنے کے بعد پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب بھائی اسے انعام بھی دیا جائے، اس نے پاس تو کر ہی لیا، اب انعام بھی لے لے۔ تو ہماری نمازیں بھی ابھی پاس ہونے کے ہی ہمارے تو مسئلے کھڑے ہیں کہ ہم پاسنگ مارکس والی نماز بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ جب پاسنگ مارکس والی پڑھ لیں گے تو سنتوں سے پھر یہ مزین ہوگی، پھر یہ سجے گی، پھر یہ جتنی اچھی سے اچھی ہماری ہوتی جائے گی ویسے ہی ہمارے پہ انعامات اللہ کی طرف سے آنے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی نماز سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، جنہوں نے نمازیں اچھی کر لیں، سنت سے قریب تر کر لیں، ان کی نمازوں سے ان کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ جس نماز سے میرے آخرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل نکلنا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ نماز سے ان کے حل نکلنے ہیں۔ کیا خیال ہے میں وہ نماز یہاں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور میرے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے؟ جب چھوٹے چھوٹے میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو میری یہ نماز آخرت میں مجھے کیا دلائے گی؟ کبھی ہم سوچتے ہیں اس کو؟ ہماری سوچ ہی نہیں جاتی اس بات پہ، اسی لیے نماز بہتر نہیں ہوتی۔ بس ہم نے کہا بھائی پڑھ تو رہیں، بھائی 20 سال سے 30 سال 50 سال سے پڑھ رہی ہوں نماز میں، 50 سال سے۔ ارے کبھی غور تو کریں، یہ 50 سال سے جو میں نماز پڑھ رہی ہوں میرے اپنے ذاتی مسائل بھی حل ہوئے، گھر کی تو بات بعد میں آئے گی، میرے اپنی پریشانیاں دور ہو گئیں، مجھے سکون اطمینان اللہ نے دے دیا، میرے رزق میں برکتیں ہو گئیں، میری اولاد میں برکت ہو گئی، میرے گھر میں برکت ہو گئی، میرے فرما بردار ہو گئے لوگ، مجھ سے محبت کرنے والے ہو گئے، میرے عزیز و اقارب میری عزت کرنے لگ گئے۔ یہ ساری چیزیں اگر نہیں مل رہی تو ہماری نماز میں بھی کمیاں ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کو اچھا کرنا ہے۔ اس نماز کی اہمیت اگر میں کیا عرض کروں، اس نماز کی اتنی اہمیت ہے، 600 دفعہ سے زیادہ قرآن پاک میں نماز کو پڑھنے کا نہیں قائم کرنے کا حکم آیا ہے، 600 دفعہ سے زیادہ۔ آپ بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جو کسی نے بھی آخری لفظ، حضرت اما عائشہ کہتی ہیں آخری لفظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا الصلاۃ، بس یہ آخری لفظ تھا۔ اب آپ بتائیے، جانے والے بھی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کتنی اہمیت ہے، قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کتنی اہمیت ہے، ہم کتنی توجہ کر رہے ہیں؟ ہم بس 5 وقت نماز پڑھ لے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں او ہو ہم نے تو سبھی کچھ کر لیا۔ ارے سب کچھ کر لیا، اس کے بعد دیکھو تو، اندازہ تو کرو ان نمازوں کے پڑھنے سے کیا واقعی وہ سب کچھ ہمیں ملنے لگ گیا جو احادیث میں آیا ہے؟ اگر ملنے لگا
تو پھر تو واقعی ہماری نماز ویسی بنی ہوئی ہے. اور اگر نہیں مل رہا اگر ہم سے برائیاں دور نہیں ہو رہی، اور حدیث ہے نا، حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی، بلکہ قرآن کی آیت ہے، فحشائی علی المنکر جو ہے نا، قرآن کی آیت ہے. تو بھائی نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز نہیں روک پا رہی، ہمیں غیبت سے نہیں روک پا رہی، ہمیں نظروں کی حفاظت نہیں کرا پا رہی، ہمارے دل کے اندر جو بدگمانیاں اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی ہماری دور نہیں ہو پا رہی. جتنی بھی ہم چیزیں جب پرکھنا اپنا جائزہ لیں. اپنا آج جو سب سے بڑی کمی آ گئی، میں کیا عرض کروں، بس ہر بات ایسی ہے کہ بس دل کڑتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے. ہم دوسروں کی اصلاح میں ہی لگے ہوئے ہیں. بس ہم اتنے، ہمارے پاس اچھے میسیجز آ گئے، وہ اتنے ہم نے 400 لوگوں کو بھیج دیے. بھائی بڑے کام کی بات تھی. ارے وہ کام کی بات سے مجھے بھی کوئی فائدہ ہوا؟ ارے میری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ ارے میں بھی پہلے جیسی تھی؟ ایک ہفتے میں مجھ میں تبدیلی آئی، ہر روز مجھ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ایک مہینے میں مجھ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ایک سال میں، 5 سال میں مجھے تبدیلی ہی نہیں آ رہی. 5 سال پہلے جو میرا روزمرہ کا معمول تھا آج بھی وہی ہے. کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا فائدہ میرا ان سب چیزوں کے پڑھنے کا اور ان کے سیکھنے کا اگر میں ہی نہ بدلا؟ ہم میں تو روز آنا چاہیے، روز ہم میں تبدیلی آئے، روز ہمیں پتہ چلے نہیں بھائی کل سے ہم آج بہتر ہیں، آج سے کل بہتر ہونے کی جستجو ہو، کوشش ہو، سوچ ہو. بھائی کل ہمارا آنے والا کل اور ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے، اور اللہ سے ملاقات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ بس میں کیا عرض کروں، باتیں بڑی نکل آتی ہیں. نمازیں اچھی کریں گے ہم اپنی. اب ایک انتہائی اہم مسئلہ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بتا دوں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر دوسروں کو بھی بتائیے گا. نماز کا انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ عورتیں عموماً باوجہ بلند نماز نہیں پڑھتی. تو بہت سی ایسی ہیں جو زبان بھی نہیں ہلاتی، دل میں بس پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو زبان نہیں ہلائی، بس دل میں پڑھ لیا، یا تھوڑی سی ہلکی زبان ہلائی. اگر دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر نہیں پڑھا گیا بلکہ صرف دل میں پڑھ لیا، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. ہونٹوں کا ہلانا، زبان کا ہلانا لازمی ہے. ہم اس کو خوب اچھی طرح زبان اور ہونٹوں کی حرکت کے ساتھ کیا کریں. آواز بھلے نہ نکلے، ایسے جیسے آج کل ہے کہ بھائی اگر گھروں میں پنکھا بھی نہیں چل رہا، ہاں پھر ہلکی سی آواز کان میں آ جاتی ہے. کیونکہ آپ جب زبان سے پڑھیں گے تو زبان ہلنا اور ہونٹ ہلنے سے کتنی بھی آواز بند کریں ہلکی پھلکی سی آواز بنی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زبان نہ ہلائیں، ہونٹ نہ ہلائیں، ایسا نہ کریں، بالکل ایسا نہ کریں. اور یہ بات میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں یہ احادیث کے حوالے ہیں. بلا ہونٹوں کے ہلے، من میں یعنی دل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. خارجہ بن زید کی روایت میں ہے کہ ظہر و عصر کی قرات میں آہستہ ہونے کی علامت یہ ہے آپ کے دونوں ہونٹ ہلتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے. حضرت ابو الاحواس نے حضرات صحابہ سے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ظہر و عصر میں داڑھی کی حرکت سے معلوم ہوتی تھی. دیکھیں جب ہونٹ ہلیں گے تو منہ ہلے گا، زبان ہلے گی تو داڑھی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. خیال رہے قرات کے آہستہ کی حد یہ ہے منہ سے آواز نکلے، خود سنے، دوسرے کو آواز نہ آئے. اس کی علامت یہ ہے کہ ہونٹ حرکت کرے. چنانچہ آپ کے آہستہ پڑھنے کا علم ہونٹوں کی حرکت سے ہوا. دل میں پڑھنا، دل میں اس طرح پڑھ لینا، اس سے نماز نہیں ہوتی. تو ہم اس کی بھی بڑی مشق کریں، اوروں کو بتائیں، اپنے گھر میں بتائیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ یہ جو ہیں یہ تو بڑے دین کو جانتے ہیں. بھائی دیکھ لینا کبھی ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں. نماز پڑھ رہے ہو بس چہرے کو دیکھیں، ہونٹ نہیں ہل رہے، نماز کے بعد ان کو تھوڑا سا بتا دیں. یہ کام ہم کر لیا کریں.
پھر ہم تجوید کی یہ چیزیں انشاءاللہ اپنی جو مشق کر رہے ہیں نا یہ چیزیں اس میں دیکھیں گے. آج ہم نے جو سبق پڑھا اس سبق کو ہم آج دیکھیں گے. جو تجوید کی ہم اب مشق کریں گے نا تبارک الذی کی، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نون تشدید کے اوپر ہمارے غنّے ہیں، میم تشدید پہ ہمارے غنّے ہیں. سبھی توجہ کریں گے سبھی لوگ کہ جی آیا ان پہ غنّے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. دیکھیں میم مشدد کا یہ غنہ آ رہا ہے، اور بھی غنّے آ رہے ہیں، میں وہ کر رہا ہوں لیکن ابھی وہ آپ نے نہیں سیکھے، صرف پڑھ لیجئے ویسے. لیکن یہاں تو اب دیکھیں آنا شروع ہوئے ہمارے میم تشدید والے اور نون تشدید والے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ. اچھا ایک چیز پہ اور توجہ دے رہا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ، اور میں کیا عرض کروں اس میں بڑے بڑے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ الٹا پیش سیدھے پیش کی طرح ہی پڑھ لیتے ہیں. سیدھے پیش کی طرح الٹا پیش بھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ توجہ ہی نہیں کوئی کراتا، نہ خود کرتے ہیں نہ کوئی انہیں بتاتا ہے، نہ وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں. بھئی اگر سیدھا پیش اور الٹا پیش ایک ہی طرح پڑھنا ہے تو پھر دو الگ الگ شکلیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہی طرح بنا دیتے ہیں. لیکن ہم نے خود پڑھا الٹا پیش واو مدہ ہوتا ہے، یعنی پیش بھی ہے اس کے آگے واو ساکن لگا ہوا ہے. تو اگر کسی نے اسے یوں پڑھا کتابہ بیمینہ، یوں پڑھا تو غلط پڑھا. اسے الٹا پیش ہے تو واو ساکن کی آواز بھی جوڑنی ہے. کتابہ بیمینہ، یہ جو الٹی حرکات ہے نا، کھڑی حرکات، ان کو پوری طرح ادا کرنا ہے. یہ سب الف مدہ ہے، تو ذرا توجہ اس پہ بھی کریں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي
ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. ہم نماز کے فرائض سیکھ رہے تھے.
اندرونی فرائض تقریباً سبھی، بیرونی فرائض جو ہیں سب سیکھ چکے ہیں، اندرونی اب ہم دیکھ رہے تھے، وہ ہم نے نیچے سے اوپر کے اشارے میں دیکھے تھے، یہ اوپر سے نیچے کے اشارے میں. تو ہم نے پہلے ابھی 3 پڑھے تھے. 3 وہ کون سے تھے؟ اوپر سے ہم شروع کریں. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اور عورتیں جو ہیں وہ کندھوں تک، اور یہ ہاتھ اٹھا کر کے پھر باندھ لیے جاتے ہیں. لیکن صرف ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا اٹھانا، یہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ ہے تکبیر تحریمہ. اس میں جو لفظ ادا کرتے ہیں نا وہ بھی واجب ہوتا ہے. صرف ہاتھ کا اٹھانا یہ ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. تو یہ فرض ہے. دوسرا، پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی کھڑے میں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی قیام کیا ہوا ہے نا، نماز کھڑے ہو کے تو پڑھ رہے ہیں، تو قیام ہو رہا ہے. تیسرا، جو تلاوت قرآن ہے یہ ہم اس کی قراءت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کھڑے ہو کے چپ تو رہتے نہیں ہیں، تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کے اندر جو ہمیں بتا دیا گیا ہے مخصوص چیزیں، بھائی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ پڑھنی ہے اور قرآن کا بیچ سے حصہ کوئی پڑھنا ہے، اس طرح ساری چیز بتا دی گئی. لیکن ہے قرآن ہی، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً قرآن ہے، تو اس لیے قراءت کرنا. 3 تو یہ ہو گیا ہمارے فرض. پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت. اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قیام سے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی اگلی بات ہم کرتے ہیں جھک جاتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. تو یہ رکوع ہے، رکوع. تو چوتھا فرض ہو گیا رکوع. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بھئی سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو 2 سجدے جو کرنا ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے. بعض لوگ کہتے ہیں ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں سجدے کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 2 فرض اور آج جمع کر دیے. 3 ہم نے پہلے سیکھے ہوئے تھے، تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت. پھر آج سیکھا رکوع کرنا اور سجود. سجدے 2 کہہ دیں یا سجود کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. تو یہ کرنا فرض ہے. یہ ہمارے 5 فرائض ہو گئے. ایک دوسرے کو سنائیں گے نا، جلدی یاد ہو جائیں گے. پھر ہمارا یہ اپنا قرآن کی باتیں یا قرآن کی آیتیں ہم لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو آج کی دیکھتے ہیں کیا آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اب دیکھیں میں یہاں رک گیا نا، تو یہاں پہ یہ الف ہے. اب اس کو الف کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو زیر لگائیں، زبر لگائیں، پیش لگائیں. تو یہ کیونکہ عربی رسم الخط ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن اس کے اندر ہمیں اپنا قاعدہ دیکھنا ہے. کیا الف کے بعد لام ہے؟ نہیں ہے، تو زبر نہیں لگ سکتا. اچھا جی، اگلے حرف کے اوپر پیش ہے؟ ہاں پیش ہے، تو پیش لگ جائے گا. لیکن یہاں پہ کیونکہ روانی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بیچ کی ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اتقوا اللہ کے معنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ، اور البتہ تم دیکھ لو گے، نفسن، اپنے لیے، ما قدمت لغد، جو کچھ تم نے کل کے لیے، قدمت لغد، کیا کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، وہ تم دیکھ لو گے. ایسا نہیں ہے کہ تم تو کیے جا رہے ہو، تمہیں مرنے کے بعد ملے گا کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کفار سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، کافر تو مانتے ہی نہیں نا مرنے کے بعد اٹھنا ہے. مسلمان مانتا ہے ہاں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا ہے، سزا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے پاس ہمیں ہمارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، اللہ اپنے شایان شان دیں گے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور تم دیکھ لو گے جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اپنے لیے، نفسم، اپنے لیے. واتقوا اللہ، پھر دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو. اچھا یہ اللہ سے ڈرنا بھی نا ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. ہم اللہ سے ویسے ڈرنے لگ جاتے ہیں جیسے سمجھیں گے بھوت سے ڈرتا ہے آدمی، جیسے شیر سے ڈرتا ہے، جیسے سانپ سے ڈرتا ہے. ایسا ڈرنا نہیں ہے. اللہ سے ڈر، ہاں اللہ کی محبت سے نکل جانے کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف. جیسے ماں سے ڈرتا ہے، کون ڈرتا ہے بھائی ماں سے؟
کوئی اولاد ایسی ہے، ہم اپنا یاد کریں، ہم اپنی ماں سے ڈرتے تھے؟ کسی کو بھی یاد ہے کہ کسی نے یہ کہا بھائی مجھے اپنی ماں سے بہت ڈر لگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہاں یہ ڈر سب کے دل میں ہوتا ہے، ماں ناراض نہ ہو جائے، بس ماں ناراض ہوئی تو بس دنیا ہی بگڑ جائے گی، ماں ناراض ہوئی تو میری دنیا بگڑ جائے گی، اور اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے تو میری دنیا، قبر، حشر، آخرت سبھی بگڑ جائے گی۔ اسی لیے تو بار بار کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہے، جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ پہلا والا اتقوا اللہ کیا بتا رہا ہے؟ پہلا والا اتقوا اللہ یہ بتا رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور جو تم نیکیاں کرو گے وہ سب آخرت میں پالو گے۔ اور دوسرا والا کیا بتا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو، جو کچھ بھی خدا نہ خواستہ تم برے کام کرتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح سے اللہ سے ڈرنا ہے، نیکی بھی کرنے کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اللہ کی محبت کا شوق، اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا ڈر، یہ ہمارے اندر میں آ جائے۔ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ میں آج یہاں مر جاؤں، اب بھی مر جاؤں، ابھی ایک منٹ کی بھی مجھے وقت نہ دیا جائے، ابھی ملک الموت آئے اور میری روح نکل جائے۔ یقین کریں ایسی ایسی موت دیکھی ہیں، ایسی ایسی، یہ ہماری اسی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے ایک صاحب آئے ہیں، مسجد میں انہوں نے بس قدم رکھا ہے، کیا تیاری تھی، کیا غسل کر کے صاف سفید بالکل زبردست کاٹن کے کپڑے پہن کے قلف لگے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ جمعہ پڑھنے آیا ہوں۔ ان کے خواب اور خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ میں ایک قدم مسجد میں رکھوں گا دوسرے قدم پہ میری جان نکل جائے گی۔ یہ ہمارے یہ سامنے کی بات ہے، بالکل آنکھوں دیکھی۔ صبح میں ہم جو تجوید کی کلاس پڑھاتے، ہمارے ایک ساتھی سبق اپنا سنایا ہے، انہوں نے، ان کے بعد والا ساتھی سبق سنا رہا ہے، اور وہ سبق سنا رہا ہے، اس کی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی، انہوں نے بتایا کہ بھائی تمہاری یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرو، اور انہوں نے اپنی غلطی ٹھیک کی، اور بس یہ ایک دم سے سر ان کا جا کے قرآن پہ لگ گیا اور جان نکل گئی۔ ایسے نکلے گی، ایسے کاش کہ ہمیں یقین تو آ جائے کہ موت آئے گی، کتنی اچانک آئے گی، کتنی اچانک۔ ہم تیاری میں ہی نہیں لگے ہوئے، ہم پتہ نہیں، ہمیں دنیا میں اتنے کام ہے جیسے کبھی دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے آپ کو سمیٹ کے تھوڑا سا لگ جائے، جہاں جانا ہے، جس سے کوئی، اچھا دنیا کی جتنی، میں بار بار کہتا ہوں نا، ہم اپنے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں، لیکن اس مستقبل کی جو غیر یقینی ہے اور جو یقینی والا ہے اس کی کرتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ موت کے بعد کام آنے والے جو کام ہے نا، وہ بس یہ ہے، یہ 7 اعمال ہیں، حدیث کی روشنی میں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، مومن کے جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، یعنی سٹاپ ہی نہیں ہوتا نا، رکتا ہی نہیں، صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک اسے ملتا رہے گا۔ یہ مر چکا، دیکھیں یہ کفن میں لپٹی ہوئی ایک میت دکھائی جا رہی ہے، یہ مر چکا، قبر میں ہے، لیکن اس کا ثواب جاری ہے۔ اگر اس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا، ہم بھی کوشش کریں بھائی ہم یہ والے کام تو کر ہی لیں نا، ہم یہ والے کام تو کر ہی لیں۔ وہ علم جو اس نے سکھایا یا کسی بھی طرح علم کی نشر و اشاعت کی ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا ہو، ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں نا، ہم اپنے گھر میں ایک کو تو سکھانے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ ایک ہمارا کیا چلا جائے گا؟ ارے دنیا جہاں کی باتیں بتا رہے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، نیک اولاد کوئی بھی کار خیر کرے گی، اس کا ثواب وہ بخشے یا نہ بخشے خود بخود پہنچتا ہے۔ وہ قرآن کریم کا نسخہ جو یہ دوسروں کے لیے چھوڑ گیا، یعنی قرآن پاک لوگ رکھواتے ہیں، ہمارے ایک جاننے میں ہے، وہ ہر سال ماشاءاللہ سے تقریباً اندازاً 100 کے قریب قرآن پاک حفاظ جہاں پہ ہونا مدارس میں، حفاظ
ان کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ حافظ قرآن سال بھر پڑھتے رہتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس سے پڑھیں گے، کتنا صدقہ جاری ہے۔ پھر وہ مسجد جو کسی نے بنوائی ہو، وہ مسجد بھی تا قیامت رہے گی، اس لیے اس کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر بھی صدقہ جاری ہے۔ وہ گھر جو اس نے کسی مسافر کے لیے بنوایا، یعنی وہ بھی مسافر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ نہر یا کنواں جو کسی نے کھدوا دیا، اس کا بھی جاری رہتا ہے، ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ صدقہ جو اس نے تندرستی اور زندگی کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ہو، ان سب چیزوں کا ثواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، بہت پکی ٹھکی حدیث ہے، تو اس کے اندر ہم لگنے کی کوشش کریں۔ سارے ہی کام ایسے ہیں جن میں ہم لگ سکتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اور تھوڑا سا ہمیں جو ہے استعداد ہے، ہم یہ کام کر لیں۔ آج کے کیے ہوئے یہ کام کل بڑے کام آئیں گے، بہت ضروری، اور ہمارے لیے ہر مشکل گھڑی میں کام آئیں گے۔ یہ روز کے چند کام ہیں، ان کے اوپر بھی ہم توجہ کریں۔ انشاءاللہ کسی دن وقت ہوگا تو اس کو پھر ایک دفعہ ذرا تفصیلاً بتا دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔